دروازہ بند ہوتے ہی جیسے اقسم پرسکون ہو گیا اور پھر آنکھیں گھما کر کمرے کا جائزہ لینے لگا، جبکہ دامیر پریشانی سے اس کے چہرے کو گھو رہا تھا۔ وہ اب دامیر کے سامنے آلتی پالتی مارے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ اقسم میری طرف دیکھو، دامیر اس کے چہرے کو بغور جانچتے ہوئے کہہ رہا تھا، جو دامیر کی طرف دیکھنے سے کترا رہا تھا۔ اقسم لک ایٹ می۔ دامیر کے دوبارہ کہنے پر اس نے معصومیت سے آنکھیں جھپکاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو وہ کیوں اچھی نہیں لگتی ہیں؟ مجھے بتائیں۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں عجیب سے خیال سر اٹھا رہے تھے۔ بچپن میں جب اس کی کیئر ٹیکر اس پر ظلم کرتی تھی اور وہ چاہتا تھا وہ چیخے چلائے اور سب کو بتائے کہ وہ اچھی نہیں ہے، لیکن کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا تھا۔ کوئی اسے سننے والا نہیں تھا، اسے سمجھنے والا نہیں تھا۔ لیکن حالہ کو آئے تو ابھی دوسرا دن تھا۔ آئی ہیٹ ہر۔ اقسم نے ہنوز پاٹ لہجے میں پھر سے وہی جملہ دہرایا، البتہ اب وہ پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ بٹ وائی؟ دامیر نے اپنے مخصوص انداز میں ابرو اچکائے۔ بیکاز شی از ناٹ مائی موم۔ یس اٹس ٹرو۔ کس نے اس بات سے انکار کیا ہے؟ مگر وہ دادو کو پسند ہیں، دادو ان سے پیار کرتی ہیں، اس لیے وہ ہمارے گھر میں ہیں۔ کیا انہوں نے آپ سے کچھ کہا؟ نو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور پھر جیسے کچھ سوچتے ہوئے اٹک اٹک کر بولنے لگا۔ میں جانتا ہوں وہ موم کی جگہ پر آئی ہیں، بٹ مجھے میری موم چاہیے۔ دامیر ایک دم سے خاموش ہوا تھا اور اب پرسوچ نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا، اور پھر گہری سانس خارج کرتے ہوئے اس کے ننھے سے ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ یو نو بیٹا، تمہاری موم کو میں پسند نہیں ہوں، وہ یہاں نہیں آنا چاہتی ہیں۔ بٹ شی لوز می۔ اقسم نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا اور پھر خفگی سے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے چہرے کا رخ موڑ لیا۔ بابا لوز یو مور۔ ڈو یو لو می؟ دامیر نے اس کے چہرے کو ٹھوڑی سے پکڑ کر اپنی طرف گھمایا۔ یس بٹ آئی لو موم ٹو۔ یس آئی نو۔ پھر آپ انہیں لے آئے نا۔ آج اچانک دامیر کی پیشانی کے شکن گہرے ہوئے۔ وہ یہاں نہیں آئیں گی۔ کیا آپ ان کے پاس جانا چاہتے ہو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ اقسم نے کچھ سہم کر نفی میں سر ہلا دیا۔ دامیر کو جیسے فوراً اپنے سخت رویے کا احساس ہوا۔ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر محبت سے مستفسر ہوا۔ آپ کو گڈ گائے بننا ہے یا بیڈ گائے؟ وہ چند سیکنڈ کے لیے سوچ میں پڑ گیا اور پھر آہستہ آواز میں جواب دیا، گڈ گائے۔ یس، تو اس کے لیے ساری ہیبٹس بھی گڈ گائز والی ہونی چاہیے۔ اقسم نے معصومیت سے سر اس بات میں ہلایا۔ تو پھر پرومس کریں آئندہ آپ اس طرح کا بیہیو نہیں رکھیں گے، کسی سے بھی نہیں، دادو سے نہیں، روزی سے نہیں، نوشی سے نہیں، اور حالہ سے بھی نہیں۔ حالہ کا نام آہستگی سے لیا گیا۔ تعمیر اس کے آگے ہتھیلی پھیلائے ہوئے تھا۔ اقسم نے جھکی نگاہیں اوپر اٹھائیں، وہ الجھا سا لگ رہا تھا، لیکن بھی دھیرے سے دامیر کے مضبوط ہتھیلی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے یہیں سونا ہے۔ وہ ٹانگیں پسارتا ہوا ایک طرف لیٹ گیا اور فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ دامیر کچھ دیر خاموشی سے اسے گھورتا رہا اور پھر اسے کمفرٹر اڑا کر ایک طرف لگے کارڈلیس کو اٹھایا۔ صابرہ، روزی کو کہیں آج اقسم میرے کمرے میں سوئے گا۔ اقسم آنکھوں کو زور سے میچ کر لیٹا تھا۔ دامیر ہلکا سا مسکرایا اور پھر اس کی طرف کے لیمپ کو آف کر دیا۔ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگاتے ہوئے اسے پہلا خیال حالہ کا آیا تھا۔ نگاہیں سامنے دیوار پر نصب کلاک پر گئیں۔ 10:30 کا وقت ہو رہا تھا۔ رات کے 11 بجے سیاہ آسمان کے نیچے یہ روف لاس کے لان کا منظر تھا، جہاں اضطرابی کیفیت میں ٹہلتے ہوئے اسے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا، اور اب دماغ کے ساتھ ساتھ ٹانگیں بھی شل ہونے کو تھیں۔ چھوٹی بی بی؟ بائیں طرف کے اندھیرے سے ایک ہولے کے ساتھ آواز ابھری تو وہ بدک کر رکی۔ وہ ملازم تھا اور اب ہاتھ باندھے مؤدب انداز میں کھڑا تھا۔
اندھیرے میں پتہ ہی نہیں چلا وہ کب یہاں آیا۔ آپ کو دامیر صاحب اوپر بلا رہے ہیں۔ حالہ نے اپنی اٹکی سانس بحال کی اور سر کو آہستگی سے اس بات میں جنبش دی۔ اچھا۔ وہ ملازم کے پیچھے لان عبور کر رہی تھی اور دماغ میں وہی ساری باتیں گھوم رہی تھیں جو وہ پچھلے 1 گھنٹے سے سوچ رہی تھی۔ دامیر ہی ہے وہ جو اقسم کو اس سے متنفر کر رہا ہے۔ چند منٹ کے بعد وہ اوپر لابی میں تھی جہاں وہ کمرے سے باہر موجود ٹراؤزر کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے ٹہل رہا تھا اور حالہ کو آتے دیکھ کر رک گیا۔ وہ جو الجھی سی اس کے سامنے کھڑی ہوئی، ناک اور گال سردی کے باعث گلابی ہو رہے تھے، مگر آنکھوں میں عجیب سا غصہ تھا۔ دامیر نے ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی اور پھر جیب سے ایک ہاتھ نکالے لابی میں موجود دوسرے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے تمہاری کچھ ضرورت کی چیزیں اس روم میں شفٹ کروا دی، تم یہاں آرام سے سو سکتی ہو۔ وہ ہلکے سے کندھے اچکاتے ہوئے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اسے اقسم کے رویے کی شرمندگی تھی، اسی لیے سب کچھ پسے پشت ڈالے نرم لہجے میں مخاطب تھا، مگر حالہ کا ذہن تو جیسے اسی بات میں کہیں اٹکا ہوا تھا۔ وہ کسی ٹرانس میں بنا سوچے سمجھے بھول گئی۔ آپ بہت غلط کر رہے ہیں، وہ بہت چھوٹا ہے۔ لہجہ تلخ تھا۔ مطلب؟ دامیر نے ناسمجھی کے انداز میں بھویں اکٹھی کی۔ اقسم کے دل اور دماغ میں جو آپ میرے لیے نفرت بھر رہے ہیں، میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ آپ اس کے ساتھ غلط کر رہے ہیں۔ آپ کو مجھ سے نفرت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس ننھے بچے کو بھی کنٹرول کریں۔ 4.5 سال کے بچے کے ذہن میں نفرتیں ڈال کر آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ہمیشہ کی طرح بنا رکے بولے جا رہی تھی۔ دامیر کی پیشانی پر شکن ابھرے، گہرے ہوئے، اور پھر جیسے ہی برداشت ختم ہوئی وہ دبے مگر بھاری لہجے میں غرایا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ اقسم میرا بیٹا ہے اور میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم ہو کیا جس کے لیے میں یہ سب کرتا پھروں؟ حالانکہ ساری اکڑ اس کے غصے کے سامنے جھاگ بن کر بیٹھنے لگی۔ اف، ہمیشہ کی طرح وہ معاملات سدھارنے کے بجائے بگاڑ چکی تھی۔ سامنے کھڑے دامیر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ تم یہ سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ وہ ناگواری سے ناک بھینچے پوچھ رہا تھا اور وہ بت بنی کھڑی تھی، زبان جیسے تالوے سے جا لگی تھی۔ اس نے بہت غلط کر دیا، لیکن کیا کرتی؟ سوچ سوچ کر دماغ پھٹ رہا تھا۔ وہ اب استحاضیہ مسکراہٹ سمیت دونوں پہلوؤں پر ہاتھ رکھے طنز کے تیر چلا رہا تھا۔ ایکچولی اس میں تمہارا قصور نہیں ہے، یہ تمہاری فطرت ہے۔ خود سے سب ازیوم کر لیتی ہو، کون کیسا ہے، کس نے کس کے ساتھ کیا کیا، کیوں اور کیسے کیا۔ ہر تصویر کا دوسرا رخ بھی ہوتا ہے مس حالہ۔ آئندہ مجھے کسی بھی معاملے میں جج مت کرنا، اور سوال تو ہرگز مت کرنا۔ آخر میں وہ انگلی اٹھائے برہم لہجے میں تنبیہ کر رہا تھا۔ حالہ سر تک نہ ہلا سکی اور وہ غصے سے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اف، اور میں اس کے دل میں اپنی محبت ڈالنے کا سوچ رہی ہوں۔ اس نے تھوک نگلا اور کسی روبوٹ کی مانند قدم کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ یہ کے پروڈکشن کے شوٹ کی جگہ تھی، جہاں ایک کرائے کے گھر میں جگہ جگہ کیمرہ مین کھڑے تھے۔ یہاں شہیر کے کسی نئے ڈرامے کی شوٹنگ چل رہی تھی اور کاسٹ کے ساتھ ساری ٹیم اس وقت کسی سین کو شوٹ کر رہی تھی۔ شہیر ہاتھ میں چند کاغذ تھامے مصروف نظر آ رہا تھا، اور وہیں کچھ دور راہداری میں داخل ہوتی رانیہ ایک نسوانی آواز پر رکی تھی۔ ہیلو، کیسی ہو؟ اس نے گردن موڑ کر آواز کے تعاقب میں دیکھا اور پھر چہرے کے تاثرات سپاٹ ہو گئے۔ سحر فتح کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ٹھیک ہوں، رانی نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا اور قدم آگے بڑھائے۔ شہیر ابھی بیزی ہے، اس کا سین ہے۔ رانیہ کے قدم وہیں تھم گئے۔ اسے سرحد سے اپنے پرس میں سے موبائل نکالا۔ اسے شہیر پر غصہ آ رہا تھا۔ اسے یہاں بلا کر وہ خود سین شوٹ کروا رہا تھا۔ اس لڑکی نے تو ایک رات میں ہی دامیر کو دیوانہ بنا دیا۔ حسین بھی ہے،
اور شاطر بھی۔ وہ موبائل سکرین کھول رہی تھی جب سحر فتح کی آواز پر اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہوئی۔ ہاں بالکل، ایسا ہی ری ایکشن میرا تھا جب مجھے پتہ چلا کہ وہ کمپنی کی نئی CEO بن رہی ہے۔ اس نے ادا سے کندھے اچکائے۔ دانیہ کے چہرے کی بدلتی رنگت دیکھنے لائق تھی۔ سچ کہہ رہی ہوں، چاہو تو کسی سے بھی پوچھ سکتی ہو، مجھے کیا ضرورت ہے؟ رانیہ نے نخوت سے ناک چڑھائی، سر جھٹکا اور پھر سے موبائل سکرین کی طرف متوجہ ہوئی۔ دامیر نے مجھ سے فرینڈشپ ختم کر دی، کمپنی کا کانٹریکٹ بھی ختم کر دیا۔ رانیہ نے غصے سے چہرہ اوپر اٹھایا۔ تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ ہاں، کیونکہ اب مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ تم ٹھیک تھی۔ دامیر بہت مغرور اور خود پرست انسان ہے۔ دانیہ کے لبوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ ابھری۔ چلو، جلد یا بدیر اس کی حقیقت سب پر کھل رہی ہے۔ مجھے خوشی ہوئی۔ ہاں، میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں اسے اپنا بہت اچھا دوست سمجھتی تھی، اتنا اچھا کہ وہ تمہارے بارے میں جو بھی بکواس کرتا تھا میں سب سنتی تھی۔ وہ بھگتے گا۔ رانیہ نے ضبط سے سانس اندر کھینچی اور پھر سر جھٹکتی ہوئی اس سے مستفسر ہوئی۔ تو اب تم کیا کر رہی ہو؟ فی الحال تو وہی ہوں، ابھی 1 سال اور ہے، اس کے بعد سب ختم۔ سحر نے ہاتھ ہوا میں اٹھا کر دانت نکالتے ہوئے کہا۔ رانیہ کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ مطلب تم آفس جاتی ہو؟ ہاں، کبھی کبھی، ویسے اکثر شوٹ تو باہر ہوتا ہے۔ سحر نے لبوں کو باہر نکالے سرسری لہجے میں جواب دیا، جبکہ رانیہ اب پیشانی پر بل ڈالے کسی گہری سوچ میں تھی کہ اتنی دیر میں نگاہ سامنے سے آتے شہیر پر پڑی۔ میں تم سے بعد میں بات کروں گی، مجھے کال کرنا۔ اسے اپنے فون پر انگلیاں ٹپٹپاتے ہوئے تیزی سے کہا۔ اتنی دیر میں سحر کے موبائل پر بیپ کی آواز سے پیغام جگمگایا۔ اسے موبائل کی طرف دیکھا اور معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ اوکے، ضرور۔ رانیہ موبائل پرس میں رکھتی راہداری میں آگے بڑھ رہی تھی اور سحر سیاہ چشمہ آنکھوں پر لگائے گھر سے باہر نکل رہی تھی۔ شام کی ٹھنڈی کرنیں رؤف کے پورچ میں آ کر رکنے والی سیاہ کار کے شیشوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ کار کے رکتے ہی ملازم تیزی سے آگے بڑھے اور ڈرائیونگ نشست کا دروازہ کھول دیا۔ وہ جم سوٹ میں ملبوس کار سے اترا تھا۔ گرے رنگ کے جم سوٹ کے نیچے سفید جاگرز پہنے اور سیاہ جم بیگ ہاتھ میں تھامے وہ اپنی نگاہیں سکوڑے لان کے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ لان کے وسط میں لگی کرسیوں پر بیٹھی نین تارا اور حالہ کسی بات پر ہنس رہی تھی اور ایک طرف اقسم روزی کے ساتھ کرکٹ کھیلنے میں مگن تھا۔ آج اتوار تھا اور وہ دیر سے جاگنے کے بعد دوپہر کو ہی جم چلا گیا تھا۔ رات کے بعد وہ حالہ کو اب دیکھ رہا تھا۔ انابی رنگ کی لمبی فراک کے ساتھ ہم رنگ شفون دوپٹہ دائیں کندھے پر ڈالے وہ نین تارا کی کسی بات پر ہنس رہی تھی، اور جیسے ہی نگاہ گاڑی سے اتر کر انہیں گھورتے دامیر پر پڑی، چہرہ فوراً سپاٹ ہو گیا۔ وہ جم بیگ ملازم کو پکڑانے کے بعد انہیں کی طرف آ رہا تھا۔ چونکہ نین تارا اس کی طرف پیٹ کیے ہوئے تھی اس لیے متوجہ نہیں تھی، لیکن حالانکہ یوں جزبز ہو کر پہلو بدلنے پر انہوں نے گردن موڑ کر اپنی طرف آتے دامیر کو دیکھا۔ گڈ ایوننگ۔ وہ ان کی کرسیوں کے قریب کھڑا مخاطب تھا، لیکن ہاتھ اٹھا کر اشارے اقسم کو کر رہا تھا جو اسے کرکٹ کھیلنے کے لیے بلا رہا تھا، اور وہ اسے روزی کے ساتھ کھیلتے رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ گڈ ایوننگ، آؤ یہاں بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ نین تارا بیگم حالہ کے برابر میں موجود کرسی کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ دامیر نے ایک سپاٹ نظر حالہ پر ڈالی جو فوراً نظریں چرا گئی۔ رات والی ساری گفتگو دماغ میں گھوم گئی۔ میں کسی بھی قسم کی کمپلین سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اس کی نگاہیں حالہ پر مرکوز تھیں اور لہجہ معنی خیز تھا۔ نین تارا نے بات کو سمجھنے کے لیے چند سیکنڈ خاموشی اختیار کی اور پھر تعصب سے سر جھٹکا۔ کسی نے کوئی شکایت نہیں کی ہے، مجھے ہی کچھ بات کرنی ہے، بیٹھو وہاں۔
اب کی بار وہ پیشانی پر بل ڈالے باروب لہجے میں حکم دے رہی تھی۔ تعمیر بیزاری سے آگے بڑھا اور پھر احسان جتانے کے انداز میں حالانکہ برابر کرسی پر ڈھہنے کے انداز میں براجمان ہوا۔ حالانکہ نگاہیں اب اس کے جاگرز پر ٹکی تھیں جو دھیرے دھیرے ہل رہے تھے۔ وہ ایک کونی کرسی کے ہتھے پر ٹکائے اور ٹھوڑی پر ہاتھ دھرے نین تارا کی طرف متوجہ تھا۔ ذرا جلدی کریں، مجھے نہانا ہے۔ لہجے میں دنیا بھر کی بیزاری سموئے وہ اپنے پہلو میں بیٹھی حالہ سے حد درجے بے نیازی برت رہا تھا، اور وہ بھی تو اب بلا وجہ کچھ دور کرکٹ کھیلتے اقسم پر نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔ اس نے نین تارا سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں کی تھی، مگر وہ الگ کمروں میں سونے کی بات جان گئی تھی۔ شاید ملازمہ نے بتا دیا تھا۔ اسے اب اس بات کی پریشانی تھی کہ تعمیر یہی سمجھے گا شاید اسی نے یہ سب بتایا ہے۔ نین تارا بیگم اپنے مخصوص شائستہ لہجے میں بات شروع کر چکی تھی۔ حالہ بظاہر اقسم کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن کان ان دونوں کی گفتگو پر ہی لگے تھے۔ کچھ دیر پہلے میری اعظم سے بات ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ تم ہفتے کو لندن جا رہے ہو۔ نین تارا بھویں سکیڑے تفتیشی انداز میں مستفسر تھی۔ دوسری طرف تعمیر کے تیور یہ سنتے ہی بگڑ گئے۔ حالہ بھی اپنے توقع کے خلاف بات سن کر اب نین تارا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تو اس نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ کس لیے جا رہا ہوں، تعمیر نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ وہ کسی بزنس میٹنگ کے لیے لندن جا رہا تھا، اور نین تارا کے استفسار پر وہ جان گیا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہیں۔ یقیناً وہ حالہ کو اس کے ساتھ بھیجنے کا سوچ چکی تھی۔ ہاں، اس نے بتایا تھا، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ حالہ بھی تمہارے ساتھ چلی جائے۔ حالہ چونکی۔ بالکل غلط سوچ رہی ہیں آپ۔ میں وہاں کسی ہنی مون پلان کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بزنس میٹنگز ہیں۔ تو وہ کون سا 24 آورس کے لیے چلیں گی؟ جب تم فارغ ہوگے ایک دوسرے کو وقت دینا۔ تم دونوں کے ریلیشن کے لیے یہ سب ضروری ہے۔ مجھے اور بھی کچھ پرسنل کام ہے، میں اسے کہاں سنبھالوں گا؟ میں کسی قسم کی فضول ایکسکیوزز سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ حالہ تمہارے ساتھ جائے گی؟ آفٹر آل وہ کمپنی کی CEO بھی تو ہے۔ نین تارا کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ وہ بات کرتے ہوئے اچانک رکیں، نگاہیں سامنے اقسم پر تھیں جو ٹھوکر کھا کر گرا تھا۔ اقسم، احتیاط سے بیٹا۔ وہ وہیں بیٹھیں چلائیں، اور پھر متفکر لہجے میں کہتے ہوئے حالہ کی طرف دیکھا۔ ایک تو یہ لڑکا، حالہ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سمجھ گئی۔ جی میں دیکھتی ہوں۔ وہ جھٹ سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہاں بیٹھنا ویسے بھی برداشت سے باہر تھا۔ سرکتے دوپٹے کو کندھے پر سنبھالتی وہ تعمیر کی نگاہیں خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ وہ تیزی سے مڑی اور اقسم کی طرف قدم بڑھا دیے۔ تعمیر کی نگاہیں اب بھی اس کے گھنے بالوں پر مرکوز تھیں جو آبشار کی طرح کمر کو ڈھک رہے تھے۔ آپ اسے بھی رانیہ کی طرح سر پر بٹھا رہی ہیں، اینڈ یو ول ریگریٹ اٹ لیٹر۔ وہ حالہ کے بالوں کو گھورتے ہوئے پرسوچ لہجے میں تنبیہ کر رہا تھا۔ نین تارا بیگم نے اسے تعصب سے گھورا۔ وہ رانیہ نہیں ہے۔ تعمیر کے لبوں پر استحاضیہ مسکراہٹ ابھری۔ ہاں جانتا ہوں وہ حالہ ہے، کیا پتہ وہ رانیہ سے بھی اوپر کی چیز ہو۔ میں تو اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں جب اس کی حقیقت آپ پر کھلے گی، اور میں اس وقت کا انتظار کر رہی ہوں جب حالہ کا جادو تم پر بھی چلے گا۔ نین تارا بیگم نے اس کے طنز کا جواب شینی لہجے میں دیا۔ وہ بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ ہنستے ہوئے سر کرسی کی پشت سے ٹکایا، ایسے جیسے جو بات ذہن میں آئی ہو وہ بہت ہنسنے والی ہو۔ وہ بہت کم ہنستا تھا، لیکن جب ہنستا تو دل سے ہنستا۔ نین تارا نے دل ہی دل میں بلائیں اتاری۔ یعنی کہ بلیک اسپیل، اس نے شرارت سے کہا تو نین تارا جو اسے محبت سے تاک رہی تھی فوراً خفگی سے گھورنے لگی۔ تم نہیں سدھر سکتے تعمیر، دیکھو تو وہ کتنی پیاری ہے۔ کیا کالا جادو کرنے والی ایسی ہوتی ہیں؟ نین تارا اب دور کھڑی حالہ کو دیکھ رہی تھی جو روزی سے کوئی بات کر رہی تھی۔ تعمیر بھی ان کی نظروں کے تعاقب میں وہیں دیکھ رہا تھا۔
بچپن میں کہانیاں پڑھی ہیں میں نے بھی، یہ لوگ اپنا روپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ وہ مسکراہٹ دبائے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ نین تارا نے خفگی سے چہرہ اس کی طرف موڑا تو وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ اب تو باقاعدہ اس کے کندھے بھی ہل رہے تھے۔ شٹ اپ، تم بس حالہ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے، یہ میرا حکم ہے۔ دامی نے بامشکل اپنی ہنسی پر قابو پایا۔ اوکے، تو آپ کی اس جادوگرنی، نین تارا کے گھورنے پر وہ رکا اور پھر دبی مسکان کے ساتھ الفاظ تبدیل کیے۔ میرا مطلب ہے آپ کی اس سمجھدار بہو کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے کیا؟ آئی تھنک نہیں، تم ہی بنواؤ گے؟ ارجنٹ پاسپورٹ 4 دن میں بن جائے گا؟ اس نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیں دیکھتے ہیں پھر، وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا آگے بڑھا جب پیچھے سے نین تارا کی آواز سنائی دی۔ نہیں، بالکل نہیں، دیکھنے والا کوئی چکر نہیں ہے، حالہ ساتھ ہی جائے گی۔ وہ سنی انسنی کرتا لان سے باہر نکل رہا تھا اور وہ گہری سانس خارج کرتی ہوئی گردن دائیں بائیں ہلا رہی تھی۔ پھر سے غلط بال کروا دی روزی، کیا آپ کو کھیلنا نہیں آتا؟ اکثر نے جھنجھلا کر ہاتھ میں پکڑے پلاسٹک کے بلے کو ہوا میں لہراتے ہوئے اپنے سامنے کھڑی روزی سے کہا۔ حالہ جو ابھی وہاں پہنچی تھی یہ سب دیکھ کر مسکرائی۔ لاؤ گیند مجھے دو، اکثم کو بالنگ میں کرواتی ہوں۔ حالہ کا ایسا کہنا تھا کہ ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ روزی گیند ہاتھ میں تھامے ساکن کھڑی تھی اور اکثم کی پیشانی پر شکن ابھر گئے تھے، اور پھر وہ اپنے مخصوص نفرت امیز لہجے میں غرایا۔ نو، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پلے وتھ یو۔ ایک پل کے لیے تو حالہ کی مسکراہٹ پھیکی پڑی، لیکن پھر وہ خطرے سنبھل کر بولی، اوکے، ویسے میں بہت اچھی بالنگ کرواتی ہوں، میری کی ہوئی گیند کوئی بیٹسمین نہیں کھیل پاتا۔ میں اپنے بچپن میں کرکٹ کی بہت شوقین تھی، وہ اکثم کو کن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جو اب بھی منہ پھلائے اسے گھور رہا تھا۔ حالہ نے کمال اداکاری سے پلکیں جھپکائیں اور گردن موڑ کر پاس کھڑی روزی سے مخاطب ہوئی۔ کیا اکثم اچھا بیٹسمین نہیں ہے؟ نہیں جی، اکثم بابا تو بہت اچھا کھیلتے ہیں، روزی نے پھیکی آواز میں جواب دیا۔ وہ کچھ مضطرب دکھائی دے رہی تھی۔ تو میری بال سے تو ڈر رہا ہے، اسٹرینج ہے۔ یہ تو اگر بہت اچھا بیٹسمین ہے تو پھر ہر کھلاڑی کی بال کو کھیلنا چاہیے، حالہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ وہ بات کرتے ہوئے کن اکھیوں سے اکثم کے بدلتے تیور بھی جانچ رہی تھی۔ اکثم چند سیکنڈ یوں ہی گھورتے رہنے کے بعد جب وکٹ کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تو حالہ کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں اور مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اوکے، تو اکثم کھیلے گا، گڈ۔ وہ ایک دم سے پرجوش ہوئی اور روزی کے ہاتھ سے گیند لیتی ہوئی آگے بڑھی۔ ایک عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی، کم از کم وہ کھیلنے پر آمادہ تو ہوا تھا۔ اکثم اب وکٹ کے آگے بالکل منجھے ہوئے کھلاڑی کی طرح بلہ لیے کھڑا تھا۔ حالہ نے گیند کو انگلیوں میں جکڑا اور پھر کسی گیند باز کی طرح اسے انگلیوں میں گھما کر اکثم کی طرف پھینکا۔ گیند گھومتی ہوئی اکثم کی طرف جا رہی تھی اور وہ مسکرا رہی تھی، لیکن جیسے ہی اکثم بلے کو پیچھے کرتا ہوا خود گیند کے سامنے آ کھڑا ہوا تو حالہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف بھاگتی، گیند پوری قوت سے اکثم کے ماتھے سے جا ٹکرائی۔ حالہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور اکثم پوری قوت سے چیخا کہ لان سے باہر نکلتے دامیر کے قدم چیخ کی آواز پر وہیں رک گئے۔ اکثم اتنی شدت سے رو رہا تھا کہ شاید آواز گیٹ سے باہر تک جا رہی تھی۔ حالہ نے آج سے پہلے کبھی ایسے شاطر اور موقع کی مناسبت سے ڈرامہ بنانے والے بچے کو نہیں دیکھا تھا، اور اب اس کے ڈرامے پر وہ حواس باختہ کھڑی تھی۔ دامیر بھاگتا ہوا وہاں پہنچا تھا، نین تارا بھی تیزی سے ویل چیئر چلاتی ہوئی اس طرف ہی آ رہی تھی۔ بابا، شی ہٹ می سو ہارڈ۔ اکثم روتا ہوا دامیر سے لپٹ گیا۔ وہ سر پر ہاتھ رکھے یوں ہچکیاں لے رہا تھا جیسے نہ جانے کیا ہو گیا ہو۔ شی ہٹ می بابا، آئی ڈونٹ لائک ہر۔ میں نے جان بوجھ کر اسے نہیں مارا، وہ ہکلائی۔ دامیر نے اکثم کو باہوں میں بھرتے ہوئے ایک غسیلی اور مشکوک نگاہ اس پر ڈالی۔
اٹس اوکے حالہ، جسٹ ریلیکس۔ نین تارا بیگم جو ابھی وہاں پہنچی تھیں ہاتھ کے اشارے سے حالہ کو پرسکون رہنے کے کہا۔ اقسم نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ کیا آپ میری بات پر یقین کریں گی؟ میں اسے بال کروا رہی تھی اور وہ جان بوجھ کر آگے آ گیا اور بال اس کے ماتھے پر جا لگی۔ میں تو صرف اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ حالہ نے اپنی صفائی دی اور تصدیق کے لیے روزی کی طرف دیکھا، لیکن وہ نگاہیں چراتی ہوئی کترا کر یوں آگے بڑھی جیسے حالہ جھوٹ بول رہی ہو۔ حالہ کو عجیب دھچکا سا لگا۔ روزی انجان بن کر تعمیر اور اقسم کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ مجھے تم پر یقین ہے حالہ، ریلیکس ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوا ہے، بچوں کو ایسے چوٹ لگتی رہتی ہے۔ نین طرح اسے تسلی دے رہی تھی جبکہ وہ بغور روزی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آخر اس نے نین طرح بیگم یا دامیر کو کیوں نہیں بتایا کہ یہ سب اقسم کا ڈرامہ ہے؟ دامیر روتے ہوئے اقسم کو اٹھائے لان سے باہر نکل رہا تھا۔ روزی اس کی تقلید میں چل رہی تھی اور حالہ وہیں ہونک بنی کھڑی تھی۔ کیفے ان لاہور کی خوابناک سی روشنی میں مدھم سی انگلش موسیقی اور برتنوں کے بجنے کی ہلکی ہلکی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ کونے میں لگے ایک میز پر وہ اس وقت آمنے سامنے براجمان تھی۔ دلکش اور جدید لباس میں نک سے تیار سحر اپنے سامنے میز پر رکھ کے بھاپ اڑاتے کافی کے کپ کو گھو رہی ہے۔ میز کی دوسری طرف پرنٹڈ ٹاپ اور جینس میں ملبوس رانیہ اسے خاص طور پر یہاں ملنے کے لیے بلوایا تھا، جو اس وقت نخوت سے ناک چڑھائے بول رہی تھی۔ یہ مڈل کلاس لڑکیاں ویسے ہوتی ہی ایسی ہیں، لالچی، مطلبی اور پیسے کے لیے کچھ بھی کر جانے والی۔ نین تارا جیسی عورت نے اسے اپنے دولت کا لالچ دیکھ کر پھانس لیا ہے۔ سحر اس کی بات پر استحاضیہ مسکرائی اور تائید میں سر کو ایک ادا سے جنبش دی۔ ایگزیکٹلی، یہی تو تمہیں سمجھا رہی ہوں۔ ہم اگر اس کے آگے تعمیر کی حقیقت کھول کر بھی رکھ دیں تو بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ جس لالچ میں اس کی زندگی کا حصہ بنی ہے اس کے لیے وہ سب برداشت کرے گی، اور اگر ہم اسے خرید لیں تو؟ رانیہ نے آنکھیں سکوڑتے ہوئے مشورہ دیا۔ سحر نے سوالیہ انداز میں بھویں اچکائیں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ رانیہ نے کندھے اچکائے۔ اور اگر اس لالچ سے بڑھ کر کچھ نکل آیا، مثلاً کہ وہ دامیر سے محبت کرتی ہوئی تو؟ سحر نے پرتجسس لہجے میں استفسار کیا۔ ایک سیکنڈ کے لیے رانیہ سوچ میں پڑی، لیکن اگلے ہی پل ہونٹوں کو گول گھماتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ میں دامیر کو جانتی ہوں، وہ کبھی کسی سے محبت نہیں کر سکتا، اور رہی اس لڑکی کی بات، وہ دامیر سے محبت نہیں کرتی ہے۔ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ سحر حیران ہوئی۔ رانیہ نے گردن کڑائی اور کندھے پر آئے بالوں کو شانے بے نیازی سے جھٹکا۔ بس مجھے معلوم ہے، وقت آنے پر سب بتاؤں گی، لیکن ابھی تم آفس میں اس سے بات کرنے کا موقع تلاش کرو اور اسے اعتماد میں لو۔ ہم اسے نین تارا سے بھاری رقم دے کر خرید لیں گے۔ مشکل کام ہے، ایسا نہ ہو وہ دامیر سے اس بات کا ذکر کر دے، یا نین تارا سے بھی کر سکتی ہے۔ سحر نے کچھ جھجکتے ہوئے پیش آنے والے ممکنات سے آگاہ کیا۔ تو تم رعوف چھوڑ دینا، میں تمہارا سارا نقصان بھرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں شہیر کے ساتھ مل کر جلد ہی پروڈکشنز ہاؤس سٹارٹ کرنے والی ہوں، اور اس کے فرسٹ بلاک باسٹر ڈرامے میں تمہیں کاسٹ کروں گی۔ رانیہ نے فوراً ایک خوبصورت پیشکش دی۔ سحر کچھ لاجواب ہوئی اور پھر چند سیکنڈ کی گہری سوچ کے بعد سانس خارج کی۔ اوکے، میں یہ کروں گی، کیونکہ دامیر رعوف سے بدلہ تو مجھے بھی لینا ہے، وہ لب بھینچے پرسوچ لہجے میں کہہ رہی تھی، اور رانیہ کی آنکھوں میں انوکھی چمک ابھری۔ وہ خیالوں میں دامیر کا اترا ہوا اور نین تارا کا غصے اور ہار سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تھینک یو سحر، وہ ایک زہریلی مسکان سجائے کہہ رہی تھی۔ میز پر رکھے کافی کے کپوں سے بھاپ اڑنا بند ہو گئی تھی۔ مدھم موسیقی اور کانچ کے برتنوں کی آوازیں اب بھی آ رہی تھیں۔ رعوف کے اس شاندار آفس میں پچھلے 10 منٹ سے خاموشی کا راج تھا۔ اپنی نشست پر براجمان دامیر انتہائی مصروف انداز میں لیپ ٹاپ پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔
وہ بھورے رنگ کے گرم کوٹ پینٹ میں ملبوس میز پر ٹکائی کونھی کے بل ایک ہاتھ تھوڑی پر رکھے اور بھویں اکٹھی کیے اپنے سامنے بیٹھی حالہ کو مسلسل نظر انداز کر رہا تھا۔ فیروزی رنگ کی قمیض اور کیپری میں ملبوس وہ پچھلے 10 منٹ میں کوئی تیسری بار جزبوط سی پہلو بدل چکی تھی۔ کندھوں پر اوڑی گلابی شال کا گالوں پر پڑتا عکس اور مناسب میک اپ زدہ چہرہ توجہ طلب تھا، لیکن یہاں کسی کو کوئی پرواہ تھی۔ آنکھ سے لیپ ٹاپ اسکرین کو گھور رہا تھا۔ ذہن میں سویرا کا کہا جملہ گونجا، تم اتنی پیاری ہو، تھوڑا سنور کر اس کے سامنے جاؤ گی تو دکھنا پھر کیسے نہیں چلیں گے وار۔ اور یہاں وار تو کیا چلنے تھے، الٹا اپنا ہی دل جل رہا تھا۔ اسے آج اپوائنٹمنٹ لیٹر مل گیا تھا۔ لیٹر کے ساتھ ایک شاندار آفس اور ڈھیر ساری ذمہ داریاں بھی ملی تھیں۔ وہ کچھ دیر پہلے سویرا کے ساتھ آفس میں بیٹھی تھی جب تعمیر کا حکم ملا، میرے آفس میں آؤ۔ یہ مختصر سا حکم جاری کرنے کے بعد کارڈلیس بند ہو گیا تھا۔ اگرچہ اس کا آفس اسی منزل پر تھا، اس لیے 3 منٹ کے بعد وہ اس کے آفس میں موجود تھی، اور اب تعمیر کے تیور دیکھ کر تو ایسا لگ رہا تھا اس نے محض پریشان کرنے کے لیے یہاں بلوایا ہے۔ وہ اپنے اندر اٹھتی جھنجھلاہٹ کو قابو کیے بیٹھا تھا۔ آج حالہ کو اس کی نگاہ میں آئے 4 دن ہو چکے تھے، اور ان 4 دنوں میں وہ الجھ کر رہ گیا تھا۔ اس نے اپنے ذہن میں بنی بہت سی شخصیات کے سانچوں کے بکھرنے کی تکلیف سہی تھی، لیکن حالہ کے لیے دل جیسے کھٹا ہوا تھا، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اور اب جب وہ اسے سارے چونچلوں اور جمیلوں سے جان چھڑا کر کچھ دن کے لیے لندن جانا چاہتا تھا، اس میں بھی اسے ساتھ چپکا دیا گیا تھا۔ حالہ ہر 2 منٹ کے بعد جھکی پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن سامنے کا منظر تھا کہ بدلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ ہنوز سپاٹ چہرے کے ساتھ اسی حالت میں بیٹھا تھا۔ وہ دانت پیستے ہوئے اندر ہی اندر کوڑ رہی تھی، جب اچانک منہ بسور کر جھکی پلکیں اوپر اٹھائیں تو توقع کے برعکس تعمیر کو اپنی طرف دیکھتا پا کر آنکھوں کی پتلیوں سمیت سارا وجود مجسم ہو گیا۔ تم موم کو منع کر دو، کہو میں لندن نہیں جانا چاہتی، حکمیہ لہجے میں کہتا وہ اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ آپ خود منع کیوں نہیں کرتے؟ نہایت تحمل سے الٹا سوال کیا۔ جانتی تھی یہ بات اسے طیش دلائے گی، لیکن کیا کرتی، وہ بات ہی ایسی کر دیتا تھا کہ برداشت سے باہر ہو جاتی تھی۔ میں مجبور ہوں، میں بھی مجبور ہوں۔ فوراً اسی کا جملہ اسے الٹا دیا، جبکہ دل اعصاب کو کام ڈاؤن کہتے ہوئے تھپک رہا تھا۔ آخر وہ کیوں اس کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلانا چاہتا تھا؟ جہاں نینتارا جلد از جلد اسے تعمیر کے قریب دیکھنے کی خواہش مند تھی، وہاں وہ ان سے یہ کیسے کہتے کہ وہ تعمیر کے ساتھ لندن نہیں جائے گی، اور خود وہ بھی تو یہی چاہتی تھی کہ وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو جائے تاکہ وہ جلد از جلد اذلان کو اپنے پاس لا سکے۔ تمہیں کس بات کی مجبوری ہے؟ تعمیر کی پیشانی کے شکن گہرے ہو گئے تھے، حالانکہ برداشت جواب دے رہی تھی، تو دوسری طرف تعمیر کو اس کا تحمل غصہ دلا رہا تھا۔ تو آپ بتائیں آپ کو کیا مجبوری ہے؟ یہ جملہ ادا کرنے کے لیے کتنی ہمت جمع کرنی پڑی تھی، فقط اس کا دل جانتا تھا۔ وہ میری موم ہیں، میں ان کو ایسے منع نہیں کر سکتا۔ تو مجھ سے بھی تو ان کا کوئی رشتہ ہے، اب میں بھی انہیں جواب نہیں دے سکتی۔ آخر اب کیوں نہیں چاہتے کہ میں جاؤں؟ تم وہاں جا کر کیا کرو گی؟ وہ جھنجھلا کر مستفسر ہوا۔ وہی جس کے لیے آنٹی مجھے وہاں بھیج رہی ہیں۔ کس لیے بھیج رہی ہیں؟ مستفسرانہ ابرو اچکائے۔ وہ حالہ ایک دم سے گنگ ہوئی اور پھر نگاہیں گود میں رکھے ہاتھوں پر جھکائیں۔ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے۔ ان کے مطابق یہ سب اس رشتے کے لیے ضروری ہے۔ کون سا رشتہ؟ حالہ نے حیرت سے نگاہیں اوپر اٹھائیں۔ وہ ناک بھیجے بنا ناگواری سے اسے دیکھ رہا تھا، اور پھر حالہ کے چپ رہنے پر کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے استحاضیہ مسکرایا۔ اوہ اچھا، یہ رشتہ جس کی بنیاد ہی کھوکھلی ہے۔ حالہ نے ضبط سے سانس اندر انڈیلی۔ یہ آپ کو لگتا ہے،
جبکہ اس رشتے میں کچھ بھی کھوکھلا نہیں ہے، بس ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کا احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ احساس دل سے کیا جاتا ہے، اور جہاں دلوں میں ہی نفرت ہو وہاں مزید کوئی احساس جنم نہیں لیتا۔ نہ جانے آپ کس نفرت کی بات کرتی رہتی ہیں۔ یہ رشتہ خود بخود محبت کا احساس جگا دیتا ہے۔ وہ نرمی سے مسکرائی۔ اس دلکشی پر کون فدا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن سامنے وہ تھا جو لوگوں کے اصل روپ دیکھ دیکھ کر ظاہری دلکشی سے متاثر ہونا چھوڑ چکا تھا۔ مس حالہ، تمہاری چالیں میرے موم پر چل سکتی ہیں، لیکن مجھ پر نہیں۔ وہ تمہاری اصلیت نہیں جانتی، پر میں جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے چاہ کر بھی محبت نہیں کر سکتی۔ وہ تلخی سے مسکرایا۔ دل پر انگنت زخم تھے۔ وہ چاہ کر بھی اس خوبصورت چہرے پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی تلخی حالہ کے تحمل کو بھسم کر گئی تھی۔ فورسفلی، فیک اور کس لالچ کے عوض کی گئی محبت ہمیشہ کھوکھلی ہوتی ہے۔ مجھے ایسے لوگ متاثر نہیں کرتے جو مجبوری میں اپنے جذبات کا سودا کرتے ہیں۔ تم مجھے چاہ کر بھی متاثر نہیں کر سکتی حالہ۔ اس کا لہجہ ٹھوس تھا۔ حالہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ کہاں وہ اذلان کو اپنے پاس لانے کے خواب دیکھ رہی تھی، اور یہاں تو یہ رشتہ ہی ڈولتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میری مجبوری ہے کہ میں موم کے کہنے پر تمہیں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، لیکن میں وہاں تمہیں وقت دینے کا پابند نہیں ہوں گا۔ حالہ کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ اب تم جا سکتی ہو، ڈرائیور باہر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ پاسپورٹ بنوانے کے لیے جانا ہے تمہیں، انتہائی سرد مہری سے کہا گیا۔ حالہ نے ایک پرشکوہ نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ پھر سے لیپ ٹاپ پر نگاہیں جما چکا تھا۔ اسے یوں ہی دیکھتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور مریل قدم اٹھاتی آفس سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی، دامیر نے چہرہ اوپر اٹھایا اور پھر ناک چڑھاتے ہوئے غصے سے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور سر کرسی کی پشت سے ٹکراتے ہوئے آنکھیں موند دیں۔ وہ آج آفس کے بعد احمد بھائی کی طرف آئی تھی۔ لندن جانے سے پہلے وہ ان سے ملنا چاہتی تھی، اسی لیے صبح ہی نین تارا سے اجازت لے چکی تھی۔ پچھلے 4 دن بے حد مصروف گزرے تھے۔ نین تارا نے اسے ڈھیر ساری شاپنگ کروا دی تھی، جیسے وہ 4 دن کے لیے نہیں بلکہ 4 مہینوں کے لیے جا رہی تھی۔ پینٹس، ٹاپ، جوگرز، پتہ نہیں کیا کیا، اور اسی یہ سوچ سوچ کر یہ پریشانی ہو رہی تھی وہ یہ سب کیسے پہنے گی۔ آفس میں اعظم اسے ہر طرح کی رہنمائی دے رہا تھا۔ اسے ایسا کرنے کا نین تارا نے ہی حکم دیا تھا۔ اگرچہ وہ یہ سب دامیر سے نظریں بچا کر کرتا تھا، لیکن وہ بہت نرمی سے ہر بات کی رہنمائی کر رہا تھا۔ دامیر کا رویہ معمول سے بھی زیادہ سرد ہو گیا تھا، اور حالہ کا گزرتا ہر پل اسی سوچ میں گزر رہا تھا کہ وہاں لندن میں نہ تو نین آنٹی ہوں گی اور نہ اعظم ہوگا، اور وہ بس دامیر کے رحم و کرم پر ہوگی۔ اس کا ارجنٹ پاسپورٹ تیار ہو گیا تھا، اور وقت جیسے پر لگا کر گزرا، اور کل شام کی پرواز تھی۔ اس وقت وہ احمد کے کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھی تھی، اور خلاف معمول اذلان کے لیے ڈھیر سارے تحائف لائی تھی۔ احمد بیڈ پر بیٹھا تھا۔ اب وہ چھڑی کی مدد سے چلنے لگے تھے۔ میرب ایک طرف لکڑی کی کرسی پر بیٹھی حالہ کے پاس رکھی شاپنگ بیگز کو گھو رہی تھی۔ حالہ نے جب اپنے لندن جانے کے بارے میں بتایا تو احمد کے چہرے کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی، لیکن کچھ دور بیٹھی میرب جل کر راکھ ہو گئی۔ کتنے دن کے لیے جا رہی ہو؟ وہ پرجوش لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ حالہ پھیکا سا مسکرائی، کیونکہ میرب کا سیاہ ہوتا چہرہ اس کے دل میں اداسی بھر رہا تھا۔ بس کچھ دن کے لیے جانا ہے۔ دامیر کا کوئی بزنس ٹور ہے، اور نین آنٹی مجھے زبردستی ساتھ بھیج رہی ہیں۔ وہ جو بھی کر رہی ہیں ٹھیک ہی ہوگا۔ مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے۔ ہمیشہ خوش رہو، آباد رہو۔ احمد کا لہجہ پرجوش تھا۔ جی، حالہ نے آہستگی سے کہتے ہوئے گردن دروازے کی طرف گھمائی، پھر کچھ جھجکتے ہوئے ناک بھینچے بیٹھی میرب سے مستفسر ہوئی۔ اذلان کب آئے گا بھابھی؟ اذلان سب بچوں کے ساتھ اکیڈمی گیا تھا۔ سب بچے اب نہ صرف بہترین اسکول میں جاتے تھے، بلکہ ان کو شہر کی بہترین اکیڈمی میں بھی بھیجا جا رہا تھا۔
حالانکہ سوال پر میرب نے کاٹدار نظروں سے دیکھا۔ بس کچھ دیر میں آنے والے ہیں۔ سنو، تم لندن سے بھی صرف اذلان کے لیے تحفے نہ اٹھا لانا، باقی بچوں کے ساتھ بھی تمہارا وہی رشتہ ہے۔ میرب نے شاپنگ بیگ کی طرف دیکھ کر ناک چڑھاتے ہوئے سنایا۔ نہ جانے وہ کب اس بات کو لے کر بیٹھی کڑ رہی تھی۔ ان کا یہ بات جتانے کا انداز ہی ایسا تھا کہ حالہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی خفت کا احساس ہوا۔ ایسی بات نہیں ہے بھابھی، مجھے سب سے پیار ہے، لیکن میرے جانے کے بعد اذلان بہت اپسیٹ ہو گیا تھا اور آپ لوگوں کو بھی تنگ کرتا تھا، تو اس لیے میں یہ سب کرتی ہوں۔ ہاں جانتی ہوں، پر اس سے سب باقی بچے نہ صرف اپسیٹ ہوتے ہیں بلکہ احساس کمتری کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ حالہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ ایمن نے فوراً میرب کو ٹوکا۔ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ کیا باتیں، کیا مطلب؟ کیا اسے خیال نہیں ہے؟ عاشر اذلان سے 1 سال ہی تو بڑا ہے، دیکھا جائے تو وہ بھی بچہ ہی ہے۔ سب بچے محسوس کرتے ہیں کہ پھپھو بس اذلان کا ہی کرتی ہیں۔ میرب ہاتھ نچاتے ہوئے جلے کٹے لہجے میں سنا رہی تھی اور حالہ کے چہرے کی رنگت بدل رہی تھی۔ ایک تو اذلان کی عادتیں اتنی بگاڑ دی ہیں کہ وہ اپنی کسی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتا، ورنہ بچے مل کر ہی کھیل لیتے ہیں۔ یہ خود تو اب یہاں ہوتی نہیں ہے، سارے جھگڑے مجھے ہی دیکھنے پڑتے ہیں۔ اذلان کو تھوڑا سا کچھ کہہ دو تو وہ رونے بیٹھ جاتا ہے۔ میں تو اس وقت کو کوستی ہوں جب بچہ اس کو سونپ دیا تھا، بگاڑ کر رکھ دیا میرا بچہ۔ حالہ کا دل بیٹھ گیا اور آنکھیں ڈب ڈبائیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بھابھی، میں آئندہ اس بات کا خیال رکھوں گی اور آج بھی ان میں سے ایک کھلونا عاشر کو دے کر جاؤں گی۔ ایمن نے فوراً ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے مداخلت کی۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، اور تم اذلان کے لیے بھی یہ سب کیوں لاتی ہو؟ ہم ہیں نا، ہم سنبھال لیں گے، اور نینتارا میڈم کو پتہ چلا تو انہیں اچھا نہیں لگے گا۔ تم بس اپنے بیٹے اقسم پر توجہ دو، وہی تمہارے کل کائنات ہے۔ جی بھائی۔ حالہ نے گلے میں اٹکتے آنسو پینے کی ناکام کوشش کی، مگر آنکھوں میں شفاف چمکتا پانی واضح تھا۔ اقسم اب ان کو کیا بتاتی کہ وہ کیا ہے۔